बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। जनाब, आज के इस फैसले के आफ्टर शॉक्स भी आ रहे हैं, रद्द अमल भी आ रहे हैं, आउटकम्स भी निकल रहे हैं। और मज़े की बात ये कि इस तमाम सूरत हाल के ऊपर बहरहाल कम से कम इतना अंदाज़ा हो गया है उस फैसले को भी पढ़ के कि इसके अंदर जज के फैसले में इतने सुकून हैं कि मेरे जैसा एक आम आदमी जो कानून का तालिब इल्म भी नहीं है, जस्ट कॉमन सेंस रखता हो, थोड़ा बहुत काम जानता हो, तो उसको इतना अंदाजा है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पहली पेशी जो मंगल या बुध के रोज होनी है, उसमें ही ये केस उड़ा के रख देना है जजों ने, क्योंकि वो खुद कह रहा है। और मजे की बात और बात सुने, पाकिस्तान की तारीख का कोई शक नहीं कि ये एक और नाइंसाफ़ी के ऊपर मबनी फैसला है, और ये फारिग भी होगा बकौल फैसल चौधरी साहब, इमरान खान साहब के वकील के, और फिर एविडेंशियल प्रूफ भी आए सामने, भी आपको रखता हूँ कि ये ऐसे जज का फैसला है, जी हाँ, जज जावेद राना, जो जब 2004 में सेशन जज था ना, सॉरी मजिस्ट्रेट था परवेज मुशर्रफ के दौर में, उस वक्त इसने ऐसे फैसले किए थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये शख्स जुडिशरी में रहने के काबिल नहीं है, इस शख्स के अंदर ऐसा मार्जिन मौजूद है कि ये कॉम्प्रोमाइज होकर टिल्ट किस्म के फैसले देता है, और इसकी जहनी साख्त के ऊपर भी सवालात उठाए गए थे। मैं नहीं कह रहा, ये फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं, ये इससे पहले दो सहाफ़ी और हजरात भी कह चुके हैं। मतीउल्लाह जान साहब एक लॉ एक्सपर्ट की मौजूदगी में वो फैसला पढ़ के सुना रहे थे सुप्रीम कोर्ट का, कि जी सुप्रीम कोर्ट कह रहे कि जो जज है, जब ये एक ज़माने में मजिस्ट्रेट होता था, इससे मुतलिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसने एक मुलजिम की बगैर मौजूदगी के उसका जिस्मानी रिमांड दे दिया था, यानी वो अदालत में पेश ही नहीं है और उसके बावजूद उसका जिस्मानी रिमांड दे दिया था। तो जिससे मुतलिक सुप्रीम कोर्ट ये अंडरस्टैंडिंग रखती हो, उसके फैसले पे हाई कोर्ट क्या हाल करेगा, ये तो खैर मैं और आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे। लेकिन बहरहाल चीज़ें बकौल बैरिस्टर गौहर साहब कुछ गुफ्तगू हुई, पहले मैं उनको बताऊं, फिर आपको बताऊंगा मरियम नवाज साहबा कैसे कह रही हैं कि अल कादरी यूनिवर्सिटी मेरे पास आ गई है, मैं कैसे आपसे ये बात कर रहा हूँ, और बुशरा बीबी साहबा की एक्चुअल लोकेशन क्या है, उनको कहाँ ले जाने की कोशिश की जा रही है, और इमरान खान साहब ने क्या पैगाम दिया है वकील को, आज उनको साथियों से बात करने में दी गई, आज नेट डाउन कर दिया गया। आप हालत देखें, कमज़ोरियों का आलम चेक करें। लेकिन वो कहते हैं ना, वो कुल्फियों की स्टिक्स के ऊपर खड़ी हुई है ये हुकूमत है, तो उसमें फैसला आते ही सबसे पहले इंटरनेट डाउन किया, कहीं बदनामी ना हो जाए, कोई गालम गलोच ना हो जाए, कहीं कोई तनकीद ना हो जाए, वही डर लगता है, ये वाली इनकी पोजीशन है। बहरहाल बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब अल कादरी यूनिवर्सिटी का जो केस है ना, जब वो आया तो बहुत मुस्कुराए, बल्कि उन्होंने कहका लगाया और कहा कि जो जज नाइंसाफ़ी पर फैसले करते हैं उन्हें प्रमोशन मिलती है। फैसला सुनने के बाद इमरान खान साहब कहका लगा रही है, जरा इस पॉइंट को स्टैब्लिश रखिएगा, ठीक है जी। वो जो तमाशबीन जब पहुंचाए गए थे जेल के अंदर, उन्होंने क्या कहा, वो अलहदा बात है। उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने कहा कि जो जज नाइंसाफ़ी पर मबनी फैसले करते हैं उनको प्रमोशन मिलती है, और जब जो जज इंसाफ के फैसले करते हैं उन्हें OSD बना दिया जाता है। और इस मौके पर जब ये फैसला बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख जुर्माना हुआ, तो बुशरा बीबी भी मुस्कराई, ठीक है। और उन्होंने कहा ये जो रवैया था अदालत का नहायत इम्तियाजी और गैर मुनसिफाना था। अलीमा खान साहबा भी बाहर आई, उन्होंने भी ये चीज़ रिपीट की। वो कहते जब सज़ा सुनाएगी तो इमरान खान साहब ने हमें कहा हौसला करो, ये तुमने क्यों शक्लें बना रखी हैं, जजा और सज़ा अल्लाह ने देनी है, क्या आपका अल्लाह पर यकीन कम हो गया है? हम इस केस को हाई कोर्ट में लेके जाएंगे। मतलब 14 साल जिस बंदे को सज़ा मिली हो, और सर वो मुस्कुरा रहा हो, अपनी बहनों को हौसला दे रहा हो, अपने वकीलों को हौसला दे रहा हो, अपनी पार्टी के चेयरमैन को हौसला दे, कोई मसला कोई नहीं है, लेकिन उसको भी बहुत अच्छे से पता है। उन्हें कोई और मेरे हिसाब से अगर कोई और होता, अब तो डील शीट की बातें कर रहे, तो जनाब कुछ करें कुछ करें, कुछ करना है या नहीं करना है, यहाँ ये वाली पोजीशन होती। उसके बाद इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए कौन सी शख्सियत गई है वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी आगे चल के। और ताकतवर शख्सियत है, कोई आम आदमी नहीं है जिससे मुतलिक मैं आपको बताने लगा हूँ। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने सबको कहा मायूसी गुनाह है, और कहा जाके लोगों को बता दें कि हम बेगुनाह लोग हैं, मुज़ाकरात आपने जारी रखने, मेरी कमिटमेंट है ये, मुज़ाकरात आपने जारी रखने हैं, और 31 जनवरी तक की डेट है, 7 दिन तक जवाब का इंतज़ार करें। अगर हुकूमत 26 नवंबर और 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने पर रजामंदी जाहिर करती है तो चौथा सेशन होगा, अदरवाइज कोई पेश रन नहीं तो चौथा राउंड नहीं होगा। यही बात बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने भी कहा कि 72 घंटे के अंदर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में का दरवाज़ा खटखटाएंगे, पीर या मंगल को समात के लिए, जल समात के लिए इसको हम मुकर्रर करने की दरख्वास्त भी करेंगे। हाँ, जब अल कादरी यूनिवर्सिटी का फैसला आया ना, उस वक्त
مریم صاحبہ اکاڑا میں جلسے سے خطاب کر رہی تھی، بچوں سے خطاب کر رہی تھی، اور وہی بچے تصویریں لا کے وہ سارا جو چیزیں پلانٹ ایک خاص طریقہ ہوتا ہے نا عشق میں، پھر وہ ماں بن جاتی ہے، وہ بہت زبردست قسم کا ایک زبردست سین چل رہا تھا. آج انہوں نے انکشاف کیا، ابھی تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ پنجاب حکومت کے سپورٹ کریں گے، اور بنی گالا پنجاب میں ہے بھی نہیں. وہ کہتی ہے جو القادر یونیورسٹی ہے نا وہ اب مجھے مل گئی ہے. القادر یونیورسٹی اب پنجاب حکومت کو مل گئی ہے، حالانکہ کہیں فیصلے میں ایسی بات نہیں لکھی، سرکاری تحویل میں لینے کی بات کی ہے. ٹھیک ہے جی، اور یہ ہونا بھی نہیں ہے. تو وہ بڑے خوشی میں بچوں کو بتاتی ہے کہ میں اب آپ کو بتاؤں گی کہ سیرت النبی کیسے پڑھاتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گی کہ آئی ٹی کیسے پڑھاتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گی یونیورسٹی کیسے چلاتے ہیں. اور آج بھی وہ عمران خان سب کو فتنہ فساد یہ تمام چیزیں کہہ رہی تھی. وہ ایک ٹویٹ پہ جن کی جان جائے، صحیح کہا نا عرفان صدیقی صاحب نے کہ مریم نواز اور نواز شریف اور عمران خان کا قد برابر نہیں ہے. مریم نواز کی کیا حیثیت ہے عمران خان صاحب کی؟ یہ عرفان صدیقی صاحب نے بولا تھا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہاں آج مٹھائیاں بھی بڑی بڑی ہیں. مسلم لیگ نون کے لوگوں نے اچھی خاصی مٹھائیاں کارکنوں نے بتا کہ عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں 14 سال قید ہو گئی ہے. بہرحال جس اور مزے کی بات سنیں وہ کہتے ہیں طاقتور پکڑے گئے. کیسے پکڑے گئے؟ جس 1 سال سماعت رہی تھی اس کی، 4 بار فیصلہ محفوظ ہو کے ملتوی ہوا، 3 بار اور چوتھی بار میں سنایا گیا. سر جس وقت سماعت ہوئی ہے اس کے ٹھیک 10 11 12 منٹ کے اندر اندر نا مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو قربت رکھتے ہیں طاقتوروں کی، انہوں نے فیصلہ دستخط جج کے اپلوڈ کر دیا، جس میں سے میں ایک دو کے نام رات کو تو خیر مہر بخاری صاحبہ نے بتا دیا تھا اپنے پروگرام میں کہ 14 سال قید عمران خان صاحب کو ہو رہی ہے اور 7 سال قید بشرا بی بی کو ہو رہی ہے، یہی سزا ہو گئی. جج صاحب ان کے پاس گئے تھے کیا؟ جج صاحب نے بتایا تھا کہ مہر بخاری صاحبہ میں یہ صبح سزا دینے لگوں، پھر کیسے پتا ہے؟ اچھا سورس، چلے ٹھیک ہے، وہ سورس وہی ہوگا جس نے فیصلہ لکھ کے جج کو دیا ہوگا. جج وہ جس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ بندہ جج بننے کے قابل نہیں ہے. تو یہ حالت تھی. اور آج بھی وہ عمار سولنگی وہ بھی دے گئے تقریباً، انہوں نے بھی بتا دیا، سارے کا سارا فیصلہ اپلوڈ کر دیا. تمام وہ پنٹر تھے بھائی. اور فیصلے کے سکم سن لیں، میں آپ کو بہت پیچیدہ الفاظوں میں نہیں ڈالنا چاہتا، میں آپ کو سادے الفاظوں میں چیزیں سمجھاتا ہوں کہ مجھے بھی سادے الفاظوں میں سمجھ آتی ہے. یہ جو فیصلہ تھا یہ کابینہ نے لکھا تھا، کابینہ کی منظوری کے ساتھ ہوا تھا. عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، کابینہ کے کسی بندے کو کیوں نہیں سزا دی گئی؟ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس پرسو ہوگا ان گراؤنڈ پہ. بشرا بی بی کو کچھ سزا دی گئی؟ وہ کہتے ہیں مومن ہے اس میں، تو بشرا بی بی کابینہ میں تھی، بشرا بی بی کابینہ کی رکن تھی. تو یہ اتنے بڑے بڑے سوراخ ہیں جس کی بنا پر یہ بلنڈرز ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اڑ جائیں گے. ہاں وہ جو تماشبین پہنچائے گئے تھے ان کو ایک خاص ڈیوٹی لگائی تھی. عمران خان ادھر ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، حوصلہ دے رہا ہے کہ اللہ ہے جزا اور سزا کا فیصلہ دینے والے. ادھر وہ خاص پنٹر پہنچائے گئے تھے. یار ویسے خدا کی قسم یہ بھی کمال لوگ ہیں. اور ان میں پہنچائے بالکل اسی طرح پہنچائے گئے کچھ خاص تماشبین جس طرح ریحام خان صاحبہ کو پہنچایا گیا تھا تحریک دم اعتماد کے دوران قومی اسمبلی میں، کہ ذرا دیکھو تو صحیح جیسے عمران خان پہ تم نے اپنی کتاب لکھ دی تھی کہ عمران خان نے آج تک تمہارے متعلق کوئی بات نہیں کی تھی، اس سے عمران خان کی حکومت جاری ہے، ذرا دیکھو تو صحیح. خاص دعوت پہ پروٹوکول میں گیسٹ گیلری کے اندر ان کو بٹھایا گیا تھا. سیم اسی طرح آج رضی دادا صاحب کو ادھر بلایا گیا اڈیالہ جیل میں، گوہر بٹ صاحب کو بلایا گیا، عمران شفقت صاحب کو بلایا گیا، حسن ایوب صاحب کو خصوصی دعوت دی گئی، مریم اورنگزیب صاحبہ کی جو والدہ ہیں وہ ادھر پہنچی، اور دیگر کئی افراد ادھر پہنچے تھے کہ ذرا دیکھے تو سید عمران. سب کو پتا تھا کہ عمران خان صاحب کو سزا دینی ہے اور یہ ہونا ہے. سب کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ سزا ہونی ہے، اتنی سزا ہونی ہے. تو انہیں بس عمران خان کے فیشل ایکسپریشن کو رپورٹ کرنا ہے. اور پھر ان سب کا ویلاگ ایک تھا، پھر ان سب کا سوشل میڈیا ایک تھا کہ لو جی عمران خان صاحب تو بہت گھبرائے ہوئے تھے، عمران خان صاحب تو بہت پریشان تھے. بہرحال عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جناب میں نے تو کوئی ڈیل نہیں کرتی، تم نے جتنی مرضی مجھے سزائیں دینی ہے دے دو. جو بندہ اپنے وکیل سے اپنی بہنوں سے وہ یہ کہہ رہا ہے، اس کی بیوی مسکرا رہی ہے، وہ خود مسکرا رہا ہے، کہکا لگا رہا ہے کہ کیا ہو گیا یار، ان کو رپورٹ کرنے والے میں یار یہ لوگ کس طرح کے لوگ ہیں. اب بس یہ دیکھیں یعنی مخالفین کس لیول پہ چلے گئے ہیں. آپ یہ چیک کریں، وہ کہتے ہیں نا بس میرے پاس بہت سخت سخت مثالیں ماضی کی یہ کیسے کس قسم کے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال یہ سب چیزیں رپورٹ ہیں. ہاں مشال یوسف زئی صاحبہ نے جو کہا وہ کہتی ہیں کہ جی بشرا بی بی کو گرفتار کر کے نا بنی گالا شفٹ کرنے کا ان کا پلان ہے، ہم کسی طور پر بھی یہ بات نہیں مانیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا.
بھائی صاحب وہ گھبرانے والی تو عورت ہے بھی نہیں، وہ تو آج بھی مسکرا رہی تھی، پہلے بھی ضد کر کے وہ پٹیالہ جیل گئی تھی، بنی گالا تو آپ لوگوں نے پہلے بھی رکھا ہوا تھا، نہ اس نے ٹوائلٹ کی بات کرنی ہے کہ میرے کمرے میں ہی ٹوائلٹ تھا، نہ اس نے یہ بات کرنی ہے دیکھو یار مجھے استری نہیں تھی، میں تو پلیٹ سے پلیٹ گرم کر کے کپڑے استری کرتی تھی، نہ ہی اس نے موت کی چکی بھی بات کرنی ہے، نہ اس نے جیل کی چکی کی بات کرنی ہے، اس نے ایسی کوئی بات نہیں کر رہی ہے، مگر اب کیا کریں، واسطہ کن سے ہے وہ یہ ہے۔ اب میں ذرا وہ اس چیز سے متعلق بتاؤں جو انہوں نے مطیع اللہ جان صاحب نے بات کی تھی نا، انہوں نے کہا کہ جج ناصر جاوید رانا کے خلاف سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے، جنہوں نے آج فیصلہ دیا ہے کہ جو جج ناصر جاوید رانا کسی بھی عدالتی عہدے کے لیے مکمل طور پر نااہل ہے۔ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کو جج ناصر جاوید کے خلاف تادیبی کارروائی کرنے کا حکم بھی دیا تھا، اور یہ ماضی کے ریکارڈ کے ساتھ وہ آ رہے ہیں۔ اب خبر ہے کون خصوصی اور اہم ترین شخصیت پہنچی، علی امین گنڈا پور صاحب جی، عمران خان اور بشریٰ بی بی صاحبہ سے جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت ان سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے، اور ان کے لیے نہ آج ملاقات کا دن ہے، نہ ہی کیس کی سماعت ہو رہی ہے، اور علی امین گنڈا پور صاحب کو اس موقع پر بشریٰ بی بی اور عمران خان صاحب سے ملاقات کرانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ ڈیفینیٹلی کافی غیر معمولی ملاقات ہوگی، اس کی پیش رفت پر رات 7-8 بجے کے بعد اس سے تھوڑا اندازہ ہوگا کہ چیزوں کو کس طریقے سے ریئیکٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، سم ٹائم بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اچھی بات ہے یہ سزا ہوئی ہائی کورٹ سے اڑے گی وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ لیٹ سی علی امین گنڈا پور کا آج پہنچنا کافی مانے، وہ علی امین گنڈا پور جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی اجازت بغیر ملنے نہیں دیا جاتا، اس علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے آج پھر جیل کے دروازے کھلے ہیں۔ لیٹ سی دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ہاں، ایمل ولی خان صاحب کو میں نہیں بول سکتا، میں نے ان کا ذکر آپ کے ساتھ کرنا ہی کرنا ہے۔ ان سے آج پوچھا گیا کہ عمران خان صاحب کو جیل کی ہوئی سزا آپ بڑے خوش ہیں، انہوں نے کہا وہ یہ گند تھا، یہ گند ہے اور یہ گند رہے گا، اگر آپ اس کو رہنے دیتے ہیں تو یہ مسئلہ خراب ہی کرے گا۔ عمران خان صاحب سے متعلق یہ بولا ایمل ولی خان صاحب نے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں تو کہتا ہوں اس کے بعد 9 مئی کی فوراً سزائے ہوں۔ یہ ایک سینیٹر شپ پہ اپنا خاندان ہی بیچ دیا جس بندے نے، میرا خیال ہے اس کی ایمل ولی خان سے بڑی کوئی مثال سامنے نہیں ہو سکتی۔ آخری چیز ایک اور میں نے بتائی تھی کہ اسلام آباد میں اجلاس ہوا ہے جی، عمران خان صاحب کے خلاف القادر ٹرسٹ فیصلے کے بعد اپوزیشن کی تمام جماعتیں اس میں موجود ہیں، شاید خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل بھی موجود ہیں، اور اب سے کچھ دیر قبل انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے، اس کی رپورٹ میں نیکسٹ بلاک میں اکثر کروں گا۔ فیڈ بیک سے متعلق رابطہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔